बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी प्रोग्राम जिनके साथ है उनकी एक फैमिली की लेगेसी है जिसको लेकर वो आगे चल रही हैं। बहुत मुश्किल वक़्त है उनकी फैमिली पर, उनके ऊपर और सिर्फ़ मुश्किल वक़्त ये नहीं है कि उनके जो है वो वालिद मोहतरम जो हैं वो इस वक़्त ब ब जो है वो जेल में हैं, नाहक कैद काट रहे हैं 500 साढ़े 500 ज़्यादा दिनों से। बल्कि ये कि वो भी अंडर द फायर हैं फ्रॉम द सपोर्टर्स एंड द वोटर्स की तरफ से। और ऐसा क्यों है? क्या वजह है? क्या चीज़ें हैं कि जिस वजह से लोग उनके बहुत ज़्यादा शायद लीडरशिप का जो एक वो लैक है वो तो पूरी की पूरी लीडरशिप पर है। लेकिन इन पर भी बड़े सवालात हैं जो कि मैं पर्सनली तौर पर जो समझता हूँ तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विदाउट एनी फर्दर डिले आई टेक हर इन द स्ट्रीम। मेरे साथ मेहर बानो कुरैशी साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अली, कैसे हैं? गुड। मेहर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम एक्चुअली एंड आई नो टफ टाइम्स हैं, आपने उसके बावजूद हामी भरी और आपको पता है ये मैं आपके साथ आज फ्रेंडली तो होने वाला नहीं हूँ। सो यू नो इट टू आई बट नो। यू स्टिल सेड आई विल कम। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो ये आपको पता है ना कि एक बहुत खिलाफ पैदा हो गया है। लोग आप लोगों की बात पर एतबार नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी हमें तो नहीं एतबार है इस लीडरशिप पर, इन लोगों पर और जो आप लोग कह रहे हैं क्योंकि आप लोग जो हैं शायद चाहते नहीं हैं, खुदा ना खास्ता लोगों का जो तासुर है बहुत एक बड़ी तादाद है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए और इमरान खान जो है बाहर आके जो है वो मतलब दोबारा से पार्टी को संभालेंगे तमाम चीज़ें। तो ये लोग जो भी अपनी चीज़ों को वो कर रहे हैं ये बड़े उसमें ना बड़े सुकून माहौल में है इस वक़्त। व्हाट डू यू से? जी, एक ये तनकीद ज़रूर देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन हर जगह लोग बातें करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं समझ सकती हूँ नंबर 1 कि लोग वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम उनके जो जज़्बात हैं, वो उनकी अपनी भी एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो खुद हेल्पलेस फ़ील करते हैं। तो फिर वो लीडरशिप की तरफ देखते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि इनके पास ज़्यादा कोई पावर्स या ताकत होगी कि जिससे ये खान साहब को बाहर ला सकें। बट द बॉटम लाइन इज़ कि खान साहब के ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हैं और जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको उस पे काबिज़ हो चुकी है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। तो वो तो एक मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ़ तरीके से नहीं चल रहा। और हमारी कोशिश है ना सिर्फ़ कि खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया जाए बट इस निज़ाम को मज़बूत किया जाए क्योंकि ये इमरान खान साहब की ख़्वाहिश है। वो पाकिस्तान में एक मज़बूत जमहूरी और निज़ाम देखना चाहते हैं जहाँ पे आइन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो। और वो तभी होगा कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर से ही इंसाफ लेंगे जिस तरह भी बाय नॉट गिविंग अप। अब खान साहब डील क्यों नहीं कर रहे? खान साहब जो इतना इल्ज़ाम लगता है साल पहले भी डील कर सकते थे, आज भी डील कर सकते हैं। वो डील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उससे निज़ाम और कमज़ोर होएगा। वो चाहते हैं कि यही निज़ाम उनको इंसाफ दे और वो बाइज़्ज़त बरी होकर निकलें इस प्रोसेस के थ्रू, ताकि फिर इसमें जो इस्लाहात की ज़रूरत है, इस निज़ाम को दुरुस्त करने की, उसको हम कर सकें। तो लोग तनकीद ज़रूर करते हैं, मगर पस पर्दा क्या हो रहा है, आप खुद भी जानते हैं अली, मैं डिसीज़न मेकिंग का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे भी शायद आपको मेरे से ज़्यादा मालूमात होती हों अक्सर तौर पर। पर जो हमें तो अहकामात दिए जाते हैं, जो नैरेटिव दिया जाता है, जो समझाया जाता है, हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारी लीडरशिप है, दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन अंडर वेरी, वेरी डिफिकल्ट नहीं, सर्कमस्टांसेस। लेकिन बात ये ना कि देखिए आप लोगों की टोन जो है ना वो इमरान खान से मिलती ही नहीं है। इमरान खान जेल में रह के उसकी टोन मिसाल के तौर पर यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी जो है और आप लोगों की यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। यानी कि ना मतलब जस्ट टू लाइक एज एन एग्जांपल कि अगर आप कहें तो वो जेल में रहकर वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है और लगता है कि जो बाहर की लीडरशिप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, आई या एम सेइंग द लीडरशिप इन जनरल। मतलब मैं मेरा ये मतलब ये जो परसेप्शन है वो ये है कि आप लोग शायद थोड़ा ना वो होता है ना लोग कि नहीं यार अभी रुक जाए, अभी ये हालात ऐसे ना हो जाए, असी ना फड़े जाइए, कहीं हमें ना जेल में डाल दें, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि दौर तो ऐसा ही चल रहा है। तो उस वजह से मेरे कुछ नजरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाता है शायद। मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में जेल जाने से तो कोई नहीं डरता। देखिए अभी भी हमारे और पंजाब पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती है कि पंजाब की लीडरशिप, तो देखिए इस वक़्त कोट लखपत जेल में जो 5 लोग हैं ज़ेरे हिरासत, और उनको कुछ को तो 2 साल होने वाले हैं, अब मेरे वालिद को 550 दिन से ज़्यादा हो गए। अ, वो सब पंजाब की लीडरशिप है जो इस वक़्त जेल में है। पंजाब सूबा जो है वो ज़ेरे अताब है, जितना प्रेशर और जितना जबर और जितना दबाव पंजाब पर पिछले 2 सालों से रहा है, वो उस तरह तो और किसी सूबे में नहीं रहा।
मेरे ख्याल में उस सबको मद्देनज़र रखते हुए हर कोई कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो देखें एवरीबडी प्लेज़ जैसे अगर एक क्रिकेट टीम भी है, तो उसके अंदर हर किसी का अपना रोल होता है ना। समबडी इज़ an opening batsman, somebody is a middle order batsman, somebody is a tail ender, and the same on the bowling side. Everybody has their area of expertise and strengths. तो लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को ही प्ले करेंगे। हमारी जमात में अभी भी लोग हैं जो बड़े बेबाक हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा डिप्लोमैटिकली चीज़ें हैंडल करते हैं। तो खान साहब की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा यहीं पर रही है। खान साहब को कोई मैच नहीं कर सकता। मगर ये तनकीद करना कि जमात जो है वो उनके बयानिए से हटकर चल रही है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। ये है कि जो जमात में लोग बाहर हैं, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, एक यिंग एंड यांग हमेशा होता है एक टीम में। सारे तो नहीं हो सकते हार्ड हिटर्स। सम पीपल कुछ लोगों को चीज़ों को ठंडा भी करना होता है, कुछ लोग इट्स लाइक इट्स अ बैलेंस ऑफ थिंग्स एंड उस सब को लेकर सब चल रहे हैं। वो चाह भी रहे हैं कि कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू भी हो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम किसी किस्म का एनआरओ तो नहीं माँग रहे, हम तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि अदालतों को आज़ाद कर दें, उसको उनको दबाव से अपाक कर दें, ताकि जो जजेस हैं, वो अपना व्हाट्सएप देख के जजमेंट्स ना लिखें। जजेस जो हैं वो अब मेरिट्स ऑफ द केस पे फैसले करें। अच्छा, ये वाला इल्ज़ाम तो वैसे नून लीग भी लगाती थी जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई 2017 में कि जज जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखते हैं और ये करते हैं, तो फिर उनका भी इल्ज़ाम जो है वो हमें हाँ, ठीक है कि ये पैरेलल ड्रॉ तो नहीं हो सकता किसी भी तौर पर, लेकिन वो लोग भी ऐसे ही कहते थे कि जी जज जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के करते हैं, लेकिन हमारा तो बहुत ही सिंपल है कि नवाज शरीफ तो एक भी रसीद नहीं दे सका, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को हाँ। सज़ा हुई, तमाम चीज़ें हुई। I agree with you and I agree with PMLN there कि ये तो सही कह रहे हैं, व्हाट्सएप देख के ही करते हैं। अब वो पैनामा जो केस है, अगर उसको पूरी तरह फॉलो थ्रू किया जाता, उसमें मियाँ साहब की कन्विक्शन बनती थी। मगर उनको एक इकामा पे निकाल दिया गया और उनको एक बहाना दे दिया गया कि उनके साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ है। आज दिन तक पैनामा केस जो है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, जिसकी मनी ट्रेल नहीं मिली, वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा, उसमें सज़ा नहीं हुई है। सज़ा तो इकामा पे हुई थी। तो यानी कि आपको लगता है कि उनको बहुत ही माइल्ड किस्म की सज़ा दी गई, जो असल सज़ा थी वो नहीं दी गई, जो जुर्म था उनका, आप ये कह रही हैं? एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, 26वीं तरमीम और 26 नवंबर, दोनों पर बात करते हैं। 26वीं तरमीम पर तो ये कि देखिए बहुत से लोग हैं जिनको निकाल दिया गया, जिनको शो कॉज़ नोटिसेस जारी हुए और उसमें आपके भाई जो है सॉरी ज़ैन कुरैशी जो हैं, वो भी शामिल हैं। अच्छा, ज़ैन और आप यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑफ कोर्स एनी सिस्टर एंड ब्रदर वुड बी, और इसमें तो या कोई भी बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन लोग कहते हैं कि ज़ैन कुरैशी के खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो शाह कुरैशी का बेटा है, तो शाह बड़े आदमी का बेटा है, बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का बेटा है, तो उस पर जो है ना, इस खानदान पर थोड़ा जो है ना वो है, जो कि आपके वालिद साहब की जो कुर्बानी है उससे कोई इनकार ही नहीं है, उससे तो कोई भी शायद ही ऐसा शख्स हो कि जो उसको किसी भी और निगाह से देखता हो। लेकिन ये लोग, आपको पता है ये जमात मुख्तलिफ है, ये कहती है कि बाप तो ठीक है, जो बाप की कुर्बानी है, बाप जो कर रहा है, बाप जो डट कर खड़ा हुआ है इस्तकामत के साथ, इमरान खान के साथ, उसका तो कोई वो उस कुर्बानी का तो कोई मैच नहीं है। लेकिन व्हाई नॉट द चिल्ड्रन लाइक द फादर? कुछ लोग वैसे नहीं, कुछ लोग हैं, बहुत एक छोटी माइनॉरिटी है जो मेरे वालिद पे भी अम, शक करते हैं या करवाया जाता है या वो अभी भी लिखते हैं कि इन पे नज़र रखें और एक बड़ा बयानिया बना के इनको तो सहूलतें दी जा रही हैं कोट लखपत में, ये कैसे मिल लेते हैं। हम वैसे ही मिलते हैं हर हफ्ते, जो एक फैमिली मुलाकात होती है, जिस दिन बाकी जितने पीटीआई के लीडरान कैद हैं कोट लखपत में, उनकी भी खानदान से उसी दिन मुलाकात होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल वो जमात नहीं है कि जहाँ पर मेरिट्स पे फैसले ना हों। मेरे ख़्याल में जो शो कॉज़ नोटिस है, द फैक्ट कि वो हर किसी को दिया गया, ज़ैन को भी दिया गया, इसके बावजूद कि वो वाइस चेयरमैन का बेटा था, इज़ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि इस जमात में हम ये नहीं देखते कि कौन किसका बेटा है, कौन क्या ओहदेदार है। हम सिर्फ़ लोगों के एक्शंस पर उनको शो कॉज़ देते हैं। और शो कॉज़ में पार्टी से नहीं निकाला गया। अगर आप वो शो कॉज़ नोटिस पढ़ें जो ज़ैन को दिया गया था, उसमें ये भी नहीं लिखा था, एक तासुर दिया जाता है ऑनलाइन और एक वो तासुर तो नहीं, एक फैक्ट रियलिटी बन गई है कि वो 26 जब 26वीं अमेंडमेंट हो रही थी, तो वो पार्लियामेंट में मौजूद भी था, उसने वोट भी दिया, उसने पैसे भी लिए और वोट भी बेच दिया।
اب جو شو کاز نوٹس ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے یا آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو جگہ مختص کی گئی تھی، جو سیف ہاؤس تھا، وہاں پر آپ کیوں موجود نہیں تھے، اور اس کی جو وجوہات ہیں میں نہیں بیان کر سکتی ہوں، وہ پارٹی کو دے دی گئی ہیں، ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور جب پارٹی اس شو کاز نوٹس کو ٹیک اپ کرے گی تو وہ ضرور دیکھے گی اور اس پہ جواب بھی آئے گا۔ اب یہ لوگوں لیکن کے کب آئے گا دماغ جواب؟ میں، تو کافی دیر ہو گئی ہے نا، تو مطلب یعنی کہ وہ تو پارٹی لیڈرشپ بتا سکتی ہے اوکے نا، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ ہوں جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، اتنی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ جو کہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس طرح کہ خان صاحب کے کیسز ہیں اور اس وقت نیگوسیشنز ہیں، اس کے بعد 26 نومبر کا اٹیک ہو گیا، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، ہم تو پچھلے 1.5 سال سے we've been in constant flux, right؟ کوئی چیز آرام سے تو نہیں چل رہی ہے، ہر ہفتے کوئی نئی چیز ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر they will take action۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، there is no special treatment in PTI and nor should there be۔ میرے خیال میں زین نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا تھا کہ جب اس نے ریزگنیشن دی تھی اپنے ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر کے عہدے سے، اور ہی اسٹیپ ڈاؤن اینڈ وہ تھوڑا سا ہی اسٹیپ بیک ایز ویل، کیونکہ جب تک اس کو پارٹی کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملتی ہے تو وہ پردے کے پیچھے ہی رہے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ سنسیئر نہ ہوتا اور اگر اس کا جو کانشنس ہے وہ کلیئر نہ ہوتی، تو وہ اس وقت کوششیں کر رہا ہوتا، بہت سی چیزیں کر رہا ہوتا، بٹ وہ مطمئن ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور انشاءاللہ، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ خان صاحب کو بھی اس پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو وہ سرخ رو ہوگا اور جو اب سچائی ہے وہ سامنے آئے گی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب سیٹسفائڈ ہیں اس بات سے کہ زین کی سٹوری سے جو کچھ بھی ہے، جو کہ ابھی تو بیان نہیں ہو سکتی ہے؟ اور میں بتاتی ہوں کیوں۔ ہم جب اس سب معاملے کے بعد جب پہلی دفعہ ملنے گئے بابا کو، ایک بڑا ایموشنل دن تھا، کیونکہ بہت تنقید ہوئی، نہ صرف زین پر، میرے پہ بھی بہت تنقید ہوئی، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ پہ کیوں تنقید کی جا رہی ہے، میرا کیا کردار رہا ہے اس سب میں۔ تو میرے والد نے اس سے پہلے کہ زین ان کو کچھ بتاتا بھی کہ اصل بابا ایسے ایسے تھا، یہ ہوا ہے، انہوں نے صرف اس کو کہا You don't need to say anything to me. I trust you completely. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے سے بے وفائی کبھی نہیں کر سکتے۔ اب یہی لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ کی نہیں، ضرورت ہے۔ سوال یہ نا کہ یہ ممکن، یہ تو ٹھیک ہے بات کہ باپ بیٹے ہوں سے بے وفائی کرنے والی بات میں تو وزن ہے، اس بات میں تو وزن ہے ہوں کافی، لیکن would it be like کہ ہو سکتا ہے زین کو کچھ ایسی آفر آئی ہو کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہم ذرا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر لیں گے، اینڈ بیکاز آف دا فادر ہی ہوں may be فادر ہے نا، باپ ہے نا، باپ کے لیے ہاں تو ہاں، باپ کے لیے تو صحیح ہے نا۔ I mean I would do the same probably, you probably would آف do the کورس same۔ آف کورس۔ تو باپ جیل میں ہے، مطلب عمر بہت زیادہ ہے والد کی، مطلب میرے والد ہیں، آپ کے والد ہیں، مطلب ایک طرح کے والدین ہیں نا، والدین کو دیکھ میں کے تو آپ کو نہیں۔ ایکسپلین کرتی ہوں، ہاں نہیں نہیں بالکل، اور چلیں اگر یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے، تو مجھے بتائیے کون سی نرمی آئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کیس کے علاوہ جتنے بھی 9 مئی کے کیسز جس میں میرے والد نامزد ہیں، اس میں ان سب میں ان کو بیل حاصل تھی۔ جب ان کو سائفر کیس میں بری کیا گیا تو یہ جو لاہور کے 9 کیسز ہیں، یہ ان میں ان کا نام ہی نہیں تھا، کیونکہ 9 مئی کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے گرفتار ہوئے تھے، اڈیالہ میں تھے، پھر 6 ہفتے کے لیے ریلیز ہوئے تھے، اور اس کے اندر ان کو شامل تفتیش کیا گیا ان کیسز میں، وہ اس تفتیش کا حصہ بنے، اور تب ان کو کہا گیا کہ جی آپ وی ڈونٹ نیڈ یو ان دیز کیسز، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ لاہور شہر میں تھے ہی نہیں۔ میری والدہ جو ہے وہ زیر علاج تھی آغا خان کراچی میں، اور ہم سب کراچی میں آغا خان ہسپتال میں تھے، تو ان کو ایڈ ہی ان کو ان کیسز میں بعد میں سپلیمنٹری اس میں نام ڈال کر، نہ ایف آئی آر میں تھے نہ انیشل چلان میں تھے، ایڈ ہی اس لیے کیا گیا کہ ایک سزا دینے کے لیے، ایک سیاسی انتقام لینے کے لیے۔ تو ان کے خلاف کیسز تو وہی ہیں جو سارے بیس لیس ہیں، اور انشاءاللہ اس میں وہ بری ہوں گے، آج نہیں تو کل، کتنی دیر لگے گی، ایک دن تو انصاف ہوگا۔ مگر جو سائفر کیس ہے اس کے دوران جو ہمیں دھمکیاں دی گئیں، اور میرے والد کو خود کو کہا گیا، اب اکثر کہا جاتا تھا کہ ہم آپ کو سولی پہ ٹانگ دیں گے، بیسکلی اگر آپ خان کے ساتھ یوں ہی کھڑے رہے، اس کے ساتھ اسی طرح وفاداری شو کرتے رہے، ہمیں بھی لاتعداد دھمکیاں دی گئیں، اس کے باوجود ہم کھڑے رہے،
ہمیں الیکشن سے پہلے بھی دھمکیاں دی گئیں، الیکشن میں کینڈیڈیٹس نہ بننے کا، نامینیشن پیپرز نہ فائل کرنے کا، الیکشن نہیں لڑنے کا، ہم پھر بھی کھڑے رہے. تو ایسا کیا ہوا کہ جو لوگ 1.5 سال ہر جبر اور فسطائیت کا سامنا کرتے رہے، جن کو ان کے باپ کی سزائے موت کی دھمکی دی گئی، تب بھی وہ نہ ہلے. تو اب جب سب برداشت کر لیا تو کس چیز پہ سمجھوتا کریں گے؟ مطلب لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی گراؤنڈز تو ہو نا. کیا مل رہا تھا؟ اور تب آپ کو معلوم ہے علی، سب کو معلوم ہے کہ جب سائفر کیس کے دوران جب وہ یہ سب کہہ رہے تھے میرے والد کو، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو لوکریٹو آفرز بھی دے رہے تھے. صرف اسٹک نہیں تھی، کیرٹ بھی تھی. تو جب ایک جیسے سلور پلیٹر کے اوپر ہر چیز دی جا رہی تھی، تب ہم نے نہ کی، تب ہم کھڑے رہے اپنے ضمیر کے ساتھ، اور ضمیر کی آواز کے ساتھ، اور خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ حق اور سچ پہ تھے. تو پھر 1.5 سال سب برداشت کرنے کے، اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد، تو پھر کیوں سمجھوتا کریں؟ جب سب چیز ٹھکرا دی، اب جب کچھ آفر بھی نہیں ہے تو بندہ، مطلب اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کوئی لے گا یہ آفر. اور جو جہاں تک پیسے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں، تو اس پہ میں نہیں، طنز پیسے نہیں کے تو کہتی ہوں. نہیں کرتا، میں نہیں اگر کہتے ہیں نا کہ نہیں کرتا. پیسے لیے، میں نے کہا جی دیکھیں، اگر اس نے اتنے پیسے بھی اس کو مل گئے اور اس نے ووٹ بھی نہیں دیا، تو سوچیں وہ کتنا اچھا نیگوشیٹر ہے. پھر اس کو بھیج دیں خان صاحب کا ریلیز نیگوشیٹ کرنے وہ کے نہیں، لیے. لوگ کہتے ہیں ہمیں مطلب ایسے کیسے ہوتا ہے؟ پیسوں والی بات کون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم وہ نے شروع میں بہت چلی تھی، اور سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں نا بیچ دیا. مجھے بھی کہتے ہیں میں کوئی وہ ٹویٹ بیچ دیا، کروں بیچ دیا. I کسی بھی think ٹاپک پہ really ہو for تو money probably, right. ہاں، اچھا، نہیں میرے پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا، میرے پہ بھی تنقید ہوتی ہے، اور کیا آپ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں، آپ اپنے جو ہے نا بھائی کی بہت زیادہ اس پر ہیں، اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں، شاید یو ور پارٹ آف اٹ، پارٹنر ان کرائم اسٹف. اچھا، ہم اس سے دیکھیں نا تھوڑا آگے، آئی تھنک ہاں. آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا، اس پر تو ہم پورا پروگرام نہیں کر سکیں گے، مگر وہ ٹھیک ہے کلیریفیکیشن. اب جو جن کو کوئی مسئلہ ہو وہ ظاہر ہے سوال کر سکتے ہیں، پھر وہ کریں گے. I was in touch with the party throughout the process. مجھے یہ بتائیے کہ شاہد قریشی صاحب کو بہت آفرز ہوئی، لوکریٹو آفرز، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل، جب جیل جانے کے وقت. اور یہ وہ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ کہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو شاہد قریشی کو یہ آفر ہوئی ہوگی کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر عمران خان کو وہ کرتے ہیں جو مائنس عمران خان ہو رہا تھا، کوئی تھا سین تھا، یا یہ سب باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں؟ رجیم چینج کے دوران تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا میرے خیال میں. اوکے، جب یہ سارے سائفر کا کیس، اور جب یہ سارے کیسز شروع ہوئے، اور جب گرفتاریاں شروع ہوئیں 9 مئی کے بعد، تو اس کے بعد کافی دباؤ رہا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. پھر مہر 26 نومبر کو آپ کہاں پر تھی؟ آپ کیوں نہیں تھی وہاں پر؟ میں ایکچولی آئی کیپ تھنکنگ کہ میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں. اٹس پرچے یور آج کل ویسے ہی مگر ہو جاتے ہیں لوگوں پر. اینڈ ایک خاندان میں اگر ایک ہی بندہ جیل میں ہو تو کافی ہے. بٹ خان صاحب کو معلوم ہے، خان صاحب کو بالکل ساری معلومات ہیں کہ میں کہاں تھی 26 کو، اور میں کیا کر رہی تھی. اور چلے ایسا بس نہیں ہے. اس کو ہم نا سمرائز کرتے ہیں. آپ گھر پر تھیں یا آپ گھر پر نہیں، نہیں تھیں، باقی میں احتجاج میں جا رہی تھی، بس یہ بتا دیں. میں گھر پر نہیں تھی. میں نے 17 گھنٹوں کا سفر کیا اوکے، اس رات. اوکے، ٹھیک ہے، ہم آگے اس کو لے کر چلتے And ہیں کیونکہ I have pictures and everything. جب وقت آئے گا تو دکھائیں گے، بتائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے پتا کہ اس سے زیادہ ڈیٹیل شاید ابھی نہ بتائی جا سکے. اچھا، یہ بتائیے کہ 26ویں ترمیم ہو گئی، 26 نومبر ہو گیا، لوگوں کو کر دیا گیا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات ہیں. یو گرو اپ ان اے ہاؤس کہ جہاں پر وزارت خارجہ جو ہے، فورن پالیسی جو ہے، وہ ایک قسم کی جو ہے نا، یو گرو اپ ان اے ہاؤس. I'm not really sure کہ how close you were with your father politically، یعنی اس زمانے میں میں نہیں جانتا اس بارے میں. لیکن if I ask you کہ ہم جو دیکھتے ہیں امریکہ میں یہاں پر کہ جی اب حکومت بدل چکی ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ ریپبلکن آ گئے ہیں، بہت ہی مختلف قسم کا انسان ہے جس نے جو ہے امریکہ کے صدر کا حلف لیا ہے، حلف برداری کی تکلیف Absolutely. ہے. ہماری خارجہ پالیسی ایز اے پاکستان، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ آر وی فیلنگ دیئر ایز اے پاکستانی؟ آئی ایم آسکنگ یو، ناٹ ایز اے پاکستان تحریک انصاف کی یا قریشی کی، ناٹ ایز اے ڈاٹر آف شاہد قریشی. ایک تو یہ سوال، اور دوسرا یہ کہ would that help PTI, Imran Khan and all others with this change in the big house? ہاں، سو ٹو ڈفرنٹ تھنگس. فرسٹ آف، جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، دیکھیے جب سے، اور نون لیگ تاریخی طور پہ فارن پالیسی پہ ہمیشہ کمزور رہی ہے. اور اس
جو یہ حکومت ہے انڈر اسحاق ڈار صاحب کا دل ابھی بھی جو ہے فائنانس منسٹری میں لگا ہوا ہے. میرے خیال میں وہ فارن آفس کو نہ وہ توجہ دیتے ہیں یا جو دینی چاہیے ہے, اور ایک بڑا فرق پڑتا ہے آپ کا فارن منسٹر اس کو نہیں کس لیکن طرح جو لے دیتے کر ہیں چلتا ہے. جو اصل میں دیتے ہیں کیا وہ دے رہے ہیں صحیح؟ میرے خیال میں پتہ ہے, اب ہمیشہ دیکھیں جو پاکستان کی زمینی حقائق ہیں ان سے سب واقف ہے, سو ہمیں یہ نہیں پریٹینڈ کرنا چاہیے کہ چیزیں مختلف طور پہ چلتی ہیں جیسے چلتی ہیں, مگر ہمیشہ جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی طرف سے ہمیشہ ایک فیڈ بیک اور ایک پش بیک ضروری ہوتا ہے. اور as with everything, you know, everything is not just one way, it's a two-way communication, اور اس سے بہتری آتی ہے جب آپ elected لوگوں کی بات سنتے ہیں اور جب elected لوگ اپنا opinion دیتے ہیں اور elected لوگ ایک vision لے کر آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عوام کے سامنے بھی جانا ہوتا ہے, وہ تو جواب دہ ہیں. میرے خیال میں جو اس وقت حکومت ہے ان کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے, اور ناٹ جسٹ اندازہ, میرے خیال میں ان کی یہ ترجیح ہی نہیں ہے. اس وقت وہ اتنے مصروف ہیں صرف ایک جماعت کے خلاف, ایک عمران خان کے ساتھ خلاف بیانیاں بنانے کے لیے, کہ ان کا فورن پالیسی فوکس بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ خان صاحب کی بات کرنی ہے اور کسی طرح ان پہ کرپشن کا داغ اور یا الزام لگانا ہے اور ان کو سیاست سے باہر رکھنا ہے. آئی تھنک بیونڈ دیٹ یہ حکومت ہر ایسپیکٹ میں فیل کر رہی ہے. اور آپ کا Okay, دوسرا I سوال think you're تھا, breaking up here. oh, could you not hear Can me? you hear me? ہاں, I think can. I cannot hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? 1 2 3 ہاں 1 جی, I 2 can 3. hear you. You were breaking up. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو پالیسی ہے اس وقت, جو مطلب یہاں would it help PTI and عمران خان, یہ جو امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد؟ I don't know to what extent it will help PTI and Imran Khan, مگر جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگرل اسپیچ, اینڈ میں سن رہی تھی اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ دس از ناٹ اے مین ہو از گوئنگ ٹو پلے بائی دا پلے بک. یو نو, ہی بلیوز کہ فرسٹلی ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اس لیے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکے. اینڈ انہوں نے پھر جتنی بھی بات کی وہ ایک گولڈن ایج امریکہ کی بات کریں جو ایک دور گزر چکا ہے. تو اور وہ گولڈن ایج کیوں تھی, کیونکہ امریکہ یوز ٹو اسپاؤس سرٹن ویلیوز, اینڈ وہ ویلیوز ور یو نو دا امیریکن ڈریم اباؤٹ فریڈم, لینڈ آف اپرچونٹی, اکوالٹی, ڈیموکریسی, جس کو انہوں نے ایک اپنا مین ایکسپورٹ آلموسٹ بنا دیا. یو نو, دے بیکیم دا چیمپئنز آف ڈیموکریسی اینڈ لبرٹی, civil rights and freedoms, human rights and those freedoms. تو اگر تو ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس گولڈن ایج کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ کو اس کا مقام دینا چاہتے ہیں جو ایک وقت دنیا میں ہوا کرتا تھا. If you notice, he is moving away from a multipolar world. He is moving away from multilateral organizations. WHO سے پیچھے ہٹ گئے, Paris Climate Agreement سے پیچھے ہٹ گئے. Don't necessarily agree with those, but اگر وہ ایک امریکہ کو ایک you know, supreme singular power اور great country بنانا چاہتے ہیں تو it has to go with these values جو کہ historically ان کی رہی ہیں. تو اس پرزم سے اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور جمہوریت کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے پاکستان میں آواز بھی اٹھائیں گے اور ان پہ کھڑے ہونے کے لیے پریشر ڈالیں گے. اور یہ مداخلت نہیں ہے, یہ تو ہر ملک میں جہاں پر بنیادی حقوق جو ہے وہ فلاؤٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھا بنگلہ دیش کے الیکشن میں کتنی آواز اٹھائی تھی پوری دنیا میں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ دنیا کا جو سب سے غیر شفاف اور غیر منصفانہ الیکشن تھا, شاید لوگ اس پر بھی آج آواز اٹھائیں گے اور کمپیل کریں گے اسٹیٹ کو کہ وہ خود اپنے اداروں کو مضبوط کرے اور اپنے نظام کو مضبوط کرے. ہم اور کچھ بھی نہیں چاہ رہے پاکستان میں, اور آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے. تو دیٹ از مائی ہوپ فرام دا نیو ایڈمنسٹریشن, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میری نظر میں ہیڈ اوباما ایئر ہینگ اوور. وہ جو بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کے ساتھ ان کی بہت تلخ ریلیشن شپ رہی ہے, اٹ واز ایٹ اٹس لوئسٹ ایب, وہ سارا ملبہ جو ہے نا بیگیج اس کا لے کر آئے تھے, اینڈ ہی کنٹینیوڈ ود دیٹ. تو ایٹ لیسٹ اٹ ول بی اے بریک فرام دیٹ. اٹس اے فریش اسٹارٹ فار پاکستان, اینڈ اف وی وانٹ یو نو وی کین have a better relationship with the United States, a more equal relationship, جس کی خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ دوستی سب سے, غلامی کسی کی بھی نہیں. ایڈ نہیں ٹریڈ. ہاں
उन्होंने कहा कि Age एड नहीं needs weight as खरीद well. Absolutely. I remember my father used to say that a lot. हाँ, Hmm. एड नहीं खरीद आपके फादर की सबसे बड़ी जबरदस्त जो थी ना पहली स्पीच थी जब उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी की जो चीजें हैं इट विल मेक हियर वो यू नो ही नॉक्ड एट द ऑन द टेबल दैट वाज लाइक द मोस्ट उसी की सजा मिल रही है. Probably. अच्छा अब मैं टुवर्ड्स द एंड तो मेरे पास सिर्फ दो तीन सवाल आते हैं इस पर तो डिबेट हो सकती है और यू नो मे बी सम अदर डे कहा जाता है कि आप जो है ना आपके जिस तरह की वीडियोस आती है ना और जिस किस्म की बहुत ही स्लो मोशन में आप चल रही हैं और ये हो रहा है आपने वो यू नो लाइक हाफ नकाब टाइप ऑफ थिंग वो जो चादर वगैरह जो भी है Oh, that video. साउथ पंजाब की ना ये मरियम नवाज है हमारे पास ना तौबा. आई एम सॉरी मगर मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ मतलब yeah, really hurting my feelings here. I'm sorry. I don't have enough plastic in me to be Mariam, firstly. And secondly, नहीं देखें आप मेरा हालांकि टिकटॉक पे भी मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है वो Okay. अकाउंट उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि उस पे क्या वीडियोस लगती हैं और आप जाके देखें उस पे किस किस्म की वीडियोस लगी हुई हैं जो एडिट्स भी हैं हाँ एक टिकटॉक का एल्गोरिदम है जिसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड सॉर्ट ऑफ you know present things that work for that algorithm but still I have मैंने बड़ी एक मेहनत से जो भी मेरा सियासत में एक इमेज है जिस तरह मैं अपने आप को लेके चली हूँ वो बिल्कुल मरियम नवाज से कहीं से भी नहीं मिलता जुलता I would stay 100 yards away ये साथ you know these young boys वो तस्वीरें ले रहे होते हैं हल्के के ही हैं एक दो को तो मैंने डांटा भी कि यू नो आप लोग किस किस्म की वीडियोस ना पूछे बगैर देखे बगैर लगा देते हैं और ये गैर मुनासिब है बट यू नो हाउ ट्विटर वर्क्स वो लगाते हैं उनको वहां पे इस पे लाइक्स और व्यूज मिलते हैं तो दे आर इनकरेज्ड बाय दैट एंड वो मेरी तो नहीं सुनेंगे you know and Oh. when you're in public life you only have so much control over how people make your edits and what they put up but मेरा Twitter और मेरा TikTok जो कि verified है मेरा Facebook page वो सब आप देखें that is a representation of who I am मैंने बड़े मुश्किल वक्तों में अपना एक इज्जत कमाई है इस जमात में अपने लिए जगह बनाई है और जो मेरे पे हमेशा एक वो मौरूसियत का भी एक इल्जाम लगता है तो जरूर जब बाई इलेक्शन हुए थे तो तब मेरे वालिद थे मेरा भाई था उन्होंने मेरे साथ कैंपेन की मगर लोग ये भूल जाते हैं कि वो तो 6 महीने की बात थी ना उसके बाद पिछले 1.5 साल से जो भी सियासत है या जो भी मैदान में मैंने किया है मेरे साथ तो कोई भी नहीं था इलेक्शन में मैं बिल्कुल अकेली थी मेरे वालिद जेल में थे और मेरा जो भाई है वो अंडरग्राउंड था रूपोश था तो मैंने बड़े मुश्किल वक्तों में आपको याद होगा जब ये साइफर का केस शुरू हो रहा था तो अडियाला के बाहर हमारी कोई लीडरशिप नहीं थी सब रूपोश थे इलेक्शन से पहले तो कोई सामने नहीं आता था कोई बात करने वाला नहीं था एंड मैं अडियाला के बाहर महीनों मैं जाती थी हर हफ्ते जाती थी सिर्फ गेट के बाहर खड़े होने फिर मैंने प्रेस से बात करनी शुरू की मैं किसी ने मुझे बनाया नहीं मैं खुद ही जमात की एक आवाज बन गई और उस पे खान साहब भी खुश होते थे जब उनसे मुलाकात होती थी उनसे फीडबैक भी मिलता था एंड जितनी भी स्पेस मैंने बनाई है चाहे वो टेलीविजन पे हो या वो सोशल मीडिया पे हो या लोगों के दिलों में हो मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है उसमें मेरे वालिद का नाम जरूर है मगर उनका कोई किरदार नहीं रहा क्योंकि वो तो जेल में थे और जेल में इस तरह थे कि हम इट्स नॉट लाइक ही कुड इवन गाइड मी कि ये बात करो या ऐसे बोलो या ये करो आई वाज ऑन माय ओन एंड इट वाज द डीप एंड एंड लोग कहते हैं कि it wasn't a learning curve it was a straight you know vertical learning line and it was sink or swim okay good so बस एक आधा चीज you know father is away from last 550 days your father very strong personality I'm sure कि वो घर में भी एक you know a man in the house type of personality होगी और how does it you know as a family like that you have gone through the time and you're going through as a matter of fact अभी how does it feel as a daughter as a you know एक बहुत मेहनत की है इलेक्शन लड़ा वो हार गए दूसरा लड़ा उसमें धांधली इतनी ज्यादा हो गई वो तो चोरी हो गया ना वो तो उस पर तो टाके डाल you know मैं पहला वाला इलेक्शन भी नहीं हारी थी I'm sorry हाँ नहीं I know I didn't lose that by election either that was also stolen and one day inshallah when this tribunal जब इस ट्राइब्यूनल से इंसाफ मिलेगा ना
میں اس الیکشن کا بھی چٹھا کھولوں گی. ٹھیک ہے. نہیں میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری والا ڈاکہ تو بہت بڑا ڈاکہ تھا نا اس والے وہ سے. تو میں اس لیے سب پہ ڈلا نا. ہاں وہ تو میں اس پر اس طرح فوکس کر رہا تھا. تو ناؤ فادر از اوے, ہی از ناٹ ہوم 550 days. I know it's easier said than done کہ بھئی وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ہمت کے ساتھ ہیں, استقامت کے ساتھ ہیں, وغیرہ وغیرہ. باتیں بہت اچھی ہیں, کتابی باتیں اچھی لگتی ہیں, اور یہ ہے بھی, ایسا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ظاہر ان کی ہمت کو, ان کی جرأت کو, ان کی بہادری کو پورا ملک ان کا معترف ہے. لیکن as a daughter, as a family, I mean, you guys are going through, something. A lot. عادت نہیں ہے اس کی بات کرنے کی اور دکھانے کی. لائک all people see or all people have seen. جتنا بھی مجھے دیکھا ہے, انہوں نے صرف دیکھا ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو ہر بات پہ ہنس دیتا ہے. بٹ جو اس مسکراہٹ کے پیچھے دکھ ہے یا درد ہے, وہ تو بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے, اور مشکل رہا ہے. دیکھیے یہ جو پچھلا 1.5 سال ہے, نہ صرف میرے پہ, نہ صرف میرے خاندان پہ, مگر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں, جتنے بھی ممبرز ہیں, جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا وہ آن گراؤنڈ ہوں, سپورٹرز ہیں, ان کے خاندانوں نے بہت مشکلیں سہی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں, اور بہت مشکلوں سے یہ اس وقت سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. کئی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, کچھ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے, کچھ لوگوں کے کاروبار تہس نہس ہو گئے. ہم سب نے اس کی قیمت ادا کی ہے. آپ کسی کی قیمت کا وہ موازنہ نہیں کر سکتے آئی تھنک, کیونکہ سب کے لیے وہ قیمت بہت ہوتی ہے. لوگوں کے والدین پہ کیا گزری ہے, لوگوں کے بچوں پہ کیا گزری ہے, لوگوں کے گھر والوں پہ, ان کے کاروبار پہ, سب پہ کیا گزری ہے. یہ صرف جو گزر رہا ہے اس میں سے وہ خود سمجھ سکتا ہے. جیسے آپ لوگ ہیں, آپ لوگ گھر نہیں آ سکتے, اس کا درد ایک اور درد ہے, رائٹ. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قربانی نہیں ہے, یا وہ کیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جی ہم تو اپنے گھروں میں بند ہو گئے, ہمارے گھر تباہ ہو گئے. آپ کسی کے بھی دکھ کو ڈمینش نہیں کر سکتے, اس کو کم نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا تو آپ کا اتنی کیا قربانی ہوئی. سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سب بڑی قربانی دے رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ استقامت دی اور اتنا صبر دیا کہ ان قربانیوں کے باوجود, ان مشکلات کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہم اس محاذ پر کھڑے ہیں کیونکہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. زبردست. آخری بات بتا دیں مجھے کہ یہ تمام چیزوں کے بعد آپ کو امید نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ان یور مائنڈ, لائک اینی تھنگ کہ یار میں اگلے مہینے میں نا اس تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, 2 ہفتے, 4 ہفتے, 1 مہینہ, اینی تھنگ؟ آئی مین امید تو نو ہوگی. ٹائم لائن. امید بالکل ہے. امید کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان ہے. I'll tell you, اس دن ہم کوٹ لکھپت میں تھے جیل ٹرائل کے وقت, تو وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین بھی بیٹھی تھی, اور وہاں پہ وہ ایک کہانی بتا رہے تھے کہ آئی تھنک سنم جاوید بھی تھی, اور یہ سارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ جیل میں تھے, کہ وہ بتاتے جب ان کو نا امیدی ہوئی تو ڈاکٹر یاسمین, تب بھی انہوں نے ڈانٹ دیا سب کو کہ کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھ گیا ہے تم لوگوں کا, ایمان کمزور ہو گیا ہے. تو اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو دیکھیے, جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں, موت کا وقت بھی مقرر ہے, جب آنی ہے آ جائے گی, آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. جو ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا. آپ کتنی محنت کرتے ہیں, آپ کیا کوشش کرتے ہیں, اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا. تو نا امیدی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے, اور میرا ایمان اللہ کی فضل و کرم سے بہت مضبوط ہے. مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے, اور وہ آپ کو اسی آزمائش سے گزارتا ہے کہ جس میں جتنا آپ کو سہنے کی سخت ہو. تو شاید ہم میں سخت بہت زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہا ہے, مگر اس امتحان میں جب ہم سرخ روح ہوں گے تو اس کا ہمیں ایک ریوارڈ بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ. جن کے رتبے ہیں سوا مشکلیں ان کی سوا. مہر, تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس میں آپ نے اتنا وقت دیا. کچھ ایسے سوالات بھی تھے جو مطلب ضروری تھے وہ سوالات کرنا, اور جو کہ آپ کی جو محنت ہے, میں اب یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی, یہ خواتین کا سیاست میں آنا تو بہت ہی خوش آئند ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے کی, جس طرح آپ ہیں, زرتاج گل ہیں, اور بہت سی خواتین ہیں, مطلب ظاہر میں 2-4 کے نام لے کے باقیوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا, جنہوں نے بہت زیادہ کی, جو سڑکوں پر رہی ہیں, تمام چیزیں, یہ وہ قربانی ہے کہ جو پاکستان کی جب کی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے, اس میں آپ کا نام جو ہے بڑا سر فہرست ہوگا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ جو ہے
جس طرح اپنی ہنسی سے اور اپنی مسکراہٹ سے اپنے اپوزیشن کو آپ جو ہے اس وقت آپ کی طرف ہنسی سے جو ہے نا پورا پروگرام جو ہے نا وہاں پہ ہوسٹ کو بریک لینی پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہنسی کو اور خوشی کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جلد رہا کرے اور وہ آپ کے ساتھ ہوں. اس قربانی کو یہ آمین. اللہ کبھی بھی نہیں بھولے گی. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو علی. تھینک یو. السلام علیکم جی. اینڈ دس از اٹ فار ناؤ. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.